بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایران کی حمایت میں جس طرح آ، کشمیر کے لوگ، مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، جس طرح وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ جس طرح مسلسل ایران کی کسی بھی شخصیت کی شہادت پر اپنا رد عمل ظاہر کرتی ہے، تو اس طرح کا رد عمل باقی جو آزاد دنیا ہے، خود کو آزاد کہلانے والی دنیا ہے، وہاں دکھائی نہیں دے رہا، وہاں نظر نہیں آ رہا اس کا اس طرح کا رد عمل۔ تو یہ ایک اپنی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے، اور ایک طویل تعلق کی ایک داستان ہے یہ وادی کشمیر کے جو کشمیری علاقہ ہے اس کے درمیان اور ایران کے درمیان ایک طویل ربط و تعلق کی یہ ایک داستان ہے کہ جس نے کشمیریوں کو مضطرب اور بے چین کر دیا ہے، ایران کی مشکلات دیکھ کر، ایران کی بربادیاں دیکھ کر، ایران کی تباہی دیکھ کر۔ کیونکہ کشمیر میں جب اسلام آیا تو اسلام یہاں ایران کے ہی راستے آیا، ایران کے ہی ذریعے آیا، ایران کی ہی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے کشمیر میں اسلام کو پیوریفائی کیا، ورنہ تو یہاں یہ ایک برہمن ریاست تھی، ایک ہندو ریاست تھی، اور جب یہ ٹرانسفارم ہونے لگی، کچھ صوفیاء نے جب کشمیر کا رخ کرنا شروع کیا، تو ان کا جو اسلام تھا، فہم اسلام تھا، وہ بالکل اس برہمنزم کے میں گندہ ہوا تھا، اور کوئی تفریق کرنا ممکن نہیں تھا کہ کہاں سے اسلامی فکر اور سوچ شروع ہوتی ہے اور کہاں اس کی حدود ختم ہوتی ہیں، اور کہاں سے پھر جو اس کا قدیم جو مذہب ہے، بدھزم ہے یا ہندوازم ہے، اس کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ تو یہی ہے جو ایک رشی سلسلہ تھا کشمیر کا، تو اس میں آپ یہ تفریق کرنا ممکن نہیں تھا کہ اسلام کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں ختم ہوتی ہیں، اور وہاں سے آگے جو ایک باؤنڈری ہے وہ ہندوازم کی ہے، یا جو ایک مقامی اور قدیم مذاہب تھے ان کی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ایران سے آنے والے سید علی ہمدانی تھے کہ جو آئے اور جنہوں نے کشمیر میں ایک حقیقی اسلام کا جو تصور ہے وہ پیش کیا، خانقاہی نظام قائم کیا کشمیر میں، اور اسلام کی جو انقلابیت ہے اس کو واضح کیا، اور ایک پوری ثقافت کو ڈیولپ کیا۔ وہ اپنے ساتھ زعفران کا پودا بھی لے کر آئے، اور آج اگر کشمیر دنیا بھر میں زعفران کی کاشت کے حوالے سے مشہور ہے، تو اس میں ایران کا ہی کمال ہے، اس میں ہمدان سے آنے والے میر علی ہمدانی کا کردار ہے۔ وہ اپنے ساتھ ماہرین تعمیرات بھی لائے، اسی لیے کشمیر میں جو تعمیرات ہوئی ہیں ان میں ایران کی جھلک نظر آتی ہے۔ بلکہ کشمیر کی سب سے بڑی جو ایک دینی مرکز ہے، جامعہ مسجد سری نگر، جو آئے روز تالہ بند ہوتی ہے اور خاردار تاروں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کا طرز تعمیر بھی ایرانی طرز کا ہے۔ یعنی وہ روایتی جو عرب ایک گنبد اس کا جو ایک تعمیر میں ہوتا ہے دینی اور اسلامی تعمیرات میں، اس کے برعکس سے معاف کیجیے گا، تو اس کے برعکس ایک ایرانی طرز تعمیر لیے ہوئے یہ جامعہ مسجد ہے۔ تو اسی طرح بہت سے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کھانے پینے کوکس جو تھے، شیف جس کو اب ہم کہتے ہیں، وہ ان کی ایک بہت بڑی جماعت بھی لائے، وہ مبلغین اپنے ساتھ لائے جنہوں نے اسلام کی حقیقی اور سچی تصویر پیش کی، جنہوں نے اسلام کو نتھار کر پیش کیا کشمیر کی سوسائٹی کے اندر۔ اور بہت سے لوگ قافلہ در قافلہ جو ہے ان کے ہاتھ پر پھر وہ اسلام قبول کرتے رہے۔ تو یہ اسی طرح طرز تعمیر ہو، ثقافت ہو، کلچر ہو، اور رسم الخط، کشمیر کی جو سرکاری زبان ہے وہ مدتوں تک فارسی رہی ہے، فارسی رسم الخط اس میں مروج رہا ہے۔ اور یوں ایک بالکل کشمیر، پھر علامہ اقبال نے کشمیر کو ایران صغیر کہا ہے۔ پھر جو کشمیر کا ایک قدیم شاعر ہے غنی کاشمیری، اس کا سارا کلام فارسی میں ملتا ہے،
اور یہ وہ ساری مماثلتیں ہیں، یہ وہ ساری مشابہتیں ہیں، یہ وہ سارے تعلقات ہیں ماضی کے تاریخ میں جن کی جڑیں بہت گہری ہیں، جنہوں نے کشمیریوں کو ایران سے قریب تر رکھا ہے، اور وہ شیعہ سنی کی تمیز کے بغیر ایران سے قربت اور تعلق رکھتے ہیں۔